زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ سنیے کس کس نے سنی؟ تم نے نہیں سنی؟ ابھی کیا سنا ہے؟ سنا ہے نا، سب نے سنی ہے۔ کہہ رہے ہیں آپ کے منہ سے پہلی بار سن رہے ہیں، اب سب نے سنی ہے، سب ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ۔ اور یہ نعت خالص رسول پاک کی ہے، یا رسول اللہ سب آپ کے لیے ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند کریے گا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی لو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم روا تمہارے امانت اعلیٰ حضرت، امانت اعلیٰ حضرت، کرامت اعلیٰ حضرت، کرامت اعلیٰ حضرت، فیضان قادریہ، نعرہ تکبیر۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک، سبحان اللہ، تمہاری چمک تمہاری دمک، تمہاری جھلک تمہاری مہک۔ اگر اس کلام کو بغیر ترنم کے بھی پڑھا جائے تو اپنی مثال آپ ہے نا، اگر بغیر ترنم کے پڑھا جائے، اعلیٰ حضرت نے اس کمال کا کلام لکھا ہے، دیکھیں، تمہاری چمک تمہاری چمک، تمہاری چمک تمہاری دمک، تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سماء و سماء میں سکہ نشان تمہارے لیے، زمین و زمان بولو تمہارے لیے، مکین و مکان، سب مل کر کہیں مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، جنہاں میں چمن چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، جنہاں
سزائے محن پیسے منن امن و امان سزائے محن پیسے منن امن و امان تمہارے لیے۔ اور اس نعت پاک کا بہت مشہور شعر جو آپ نے اکثر سنا ہوگا، اور اس ایک شعر میں اعلیٰ حضرت نے حضور کے 2 معجزوں کا اظہار فرمایا ہے۔ حضور کی طاقت کا اندازہ لگاؤ، اشارے سے چاند چیر دیا، کیسے متضاد قوتوں کو آپس میں ٹکرائیں تو طاقت کا اندازہ معلوم دیتا ہے۔ پیچھے والوں توجہ ہے، اب میرے بعد کون آئے گا؟ اب دعا ہو، قیامت تو آئے گی انشاءاللہ۔ اب ممبر والوں میں سے ہو سکتا ہے کوئی آ جائے اور میں انشاءاللہ دعا کی طرف بڑھیں۔ آپ کو نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو بتائیے، سنایا گیا متضاد قوتوں کو آپس میں ٹکرانے سے طاقت کا اندازہ معلوم دیتا ہے۔ امام صاحب توجہ چاہوں، کسی مٹی کے ڈیلے کو لوہے سے ٹکرا دے تو بتائیں مٹی کا کیا حال ہوگا؟ چور چور ہو جائے گی۔ پتا چلا کہ مٹی سے زیادہ طاقتور لوہا ہے۔ بچوں کی بھی سمجھ میں آ رہی ہے، مٹی سے زیادہ طاقتور لوہا ہے، لیکن اگر لوہے کی طاقت کا اندازہ کرنا ہو تو اس کو آگ میں ڈال دیں، لوہا پگھل جائے گا، پتا چلے گا کہ لوہے سے زیادہ طاقتور آگ ہے۔ اب اگر آگ کی طاقت کا اندازہ لگانا ہو تو آگ پر پانی کے چند چھینٹوں کو ڈال دیں، آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی، پتا چلے گا کہ آگ سے زیادہ طاقتور پانی ہے۔ اب اگر پانی کی طاقت کا اندازہ کرنا ہو تو روئے زمین پر کسی چیز سے پانی کی طاقت کا اندازہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہاں سے 2.5 لاکھ میل کا سفر طے کرنا ہوگا اور چاند کو دیکھنا ہوگا۔ جب چاند اپنی چند شبنمی شعاعوں کو ڈالتا ہے اور جب سورج اپنی غضبناک نگاہیں سمندر پر ڈالتا ہے تو سمندر ہزاروں ٹن پانی ہوا میں اچھالتا ہے، جس سے بادل بنتے ہیں اور بارش ہوتی ہے۔ پتا چلا کہ پانی سے زیادہ طاقتور چاند ہے، پانی سے زیادہ طاقتور اور پانی سے زیادہ طاقتور سورج ہے۔ پتا چلا کہ پانی سے زیادہ طاقتور چاند ہے اور سورج ہے، لیکن اگر چاند اور سورج کی طاقت کا اندازہ کرنا ہو تو آؤ پھر سے پلٹ کے زمین پہ آؤ، مصطفیٰ کی انگلی دیکھو، حضور انگلی اٹھاتے ہیں، چاند اپنا سینہ شکر دیتا ہے، دست نبوت اٹھاتے ہیں، سورج پلٹ کر واپس آ جاتا ہے۔ پتا چلا کہ کائنات میں اگر سب سے زیادہ پاور کسی کے پاس ہے تو مصطفیٰ کی انگلی کے اشارے رب کے کہو سبحان اللہ۔ انگلی نہیں، انگلی کے اشارے میں ہے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خل کو پھیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خل کو پھیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خل کو پھیر دیا، اور گئے ہوئے دن کو حسر کیا، یہ تاب و نبا تمہارے لیے۔ اپنے نبی کا معجزہ سماعت کرو، پھر پڑھتا ہوں۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خل کو پھیر دیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و نبا تمہارے لیے، زمین
تمہارے لیے مقطع پیش کر رہا ہوں. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی نعت پاک اس وقت لکھی تھی جب ان کے دوسرے شہزادے مجدد بیعت حاضرہ سرکار مفتی اعظم ہند اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. اور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے ہیں ان کی پیدائش ہو چکی تھی، لیکن مفتی اعظم ہند کی پیدائش نہیں ہوئی تھی. ان کو خواہش تھی کہ ایک اور بیٹا مصطفیٰ رضا کی شکل میں اللہ مجھے عطا کرے. تو اعلیٰ حضرت جو بھی استغاثہ ہوتا تھا وہ اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، ان سے دعا کرتے تھے، ان سے مانگتے تھے اور درس دیتے تھے امت کو کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے. حالانکہ دینے کو تو ہاتھ چاہیے، توجہ ہے، دینے کو ہاتھ چاہیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں منہ بھی تو ایسا ہو کہ مانگو اور مل جائے. کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام بلکہ اکثر کلام مسلمانوں کی زبان پر زد ہو چکے ہیں. سبحان اللہ، کہتے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے اپنے نبی کی شان میں نعت لکھی، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی جو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. لمبی نعت لکھی اور مقطع میں دعا کی. اس دعا کا مطلب حضور مفتی اعظم ہند کو مانگنا ہے. کہتے ہیں صبا کو چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن گو بھلے. کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صبا ایسی ہوا چلے کہ میرا باغ پھل پھول جائے، اور جب میرا باغ میں بہار آ جائے تو اس میں ایک مصطفیٰ رضا کی شکل میں پھول کھل جائے. سبحان اللہ. صبا کو چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن گو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا، چنین و چنا، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں